السلام علیکم خواتین حضرات، مظہر اللہ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اور ڈاکٹر عاصم کے ساتھ جو آخری پروگرام ہمارا ہوا تھا اس وقت وہ ویتنام میں تھے اور میں لندن میں تھا۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، ڈاکٹر عاصم آج بھی ویتنام میں ہے اور میں لندن میں ہوں، اور ہمارا جو پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور ہمارے پروڈیوسر حذیفہ شہ سوار جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مگر ٹائموں کے اختلاف، وقت کے فاصلوں نے بھی، یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے ہمیں ایک موڑ پہ اکٹھا کر دیا ہے، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو ڈاکٹر عاصم، آپ کو پتہ ہی ہے ملک کے معروف جو ہے وہ اینتھراپالوجسٹ ہیں، معیشت کے ماہر ہیں، علم الاداب کے ماہر ہیں، تو ان سے تو آج پھر بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ان کے تجزیے بہت درست ہوتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں، آنے والے حالات جو وہ بتاتے ہیں تو وہ بہت درست ہوتے ہیں۔ اور یہ واحد آدمی ہے جو اپنا صاحب کا ریکارڈ بھی ساتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھائی 2023 میں یہ کہا تھا، یہ جا کے دیکھ لو، میں نے 2024 میں فلاں منتھ کو فلاں ڈیٹ کو، یہ پتہ نہیں اتنی ڈیٹس کیسے یاد رکھتے ہیں، خدا نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت بڑی ہلچل ہے، پاکستان میں تحریکوں کا لگتا ہے موسم ہے، پاکستان میں وکلا بھی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، تحریک تحفظ پاکستان بھی کر رہی ہے، گڈس ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی ہڑتال کی طرف ہیں، اور پاکستانی جین زی جس کو یہ کاکروش بولتے ہیں وہ بھی سرگرم ہو گئے ہیں۔ آخر کیا ہونے والا ہے؟ عمران خان کے سلسلے میں بھی پتہ نہیں کیا افواہیں لوگ پھیلائیں، مذاکرات کرائیں، کیا کریں۔ تو اس مجموعی جو صورتحال ہے پاکستان کی، اس کا ذرا احاطہ کیجیے ڈاکٹر صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آج 4 اگست 2026 ہے۔ اگر 4 اگست 2026 کے اکارڈنگ ہم اسٹیٹ سائیکالوجی دیکھیں، پاکستان کی ریاست کا اگر مزاج دیکھیں، تو یہ 4 اگست 2026 اس کو آپس میں جمع کریں، سنگل ڈیجٹ 4 کا نمبر آتا ہے، اور 4 کا نمبر کہیں نہ کہیں بیک اینڈ جہاں پش اپ کو ظاہر کرتا ہے، بیک اینڈ سے جہاں سہاروں کو ظاہر کرتا ہے، جہاں پیچھے سے کہیں سے تھپ کی موٹیویشن کو ظاہر کرتا ہے، وہیں نیورولوجیکل جیومنسی کے اندر چوتھی شکل کہیں نہ کہیں کنٹرولڈ کنٹینمنٹ کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور نیورولوجی جیومنسی کہیں نہ کہیں وقتی مزاج کو اسٹڈی کرنے کے لیے یوٹیلائز کی جاتی ہے۔ اور پاکستان کی ریاست کا اگر وقتی مزاج دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے دباؤ کو کنٹرول میں رکھنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور دباؤ کون سا ہے؟ عوامی دباؤ، جو کہیں نہ کہیں خیبر پختونخوا سے اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو کہیں نہ کہیں آزاد کشمیر سے بھی اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور کل ہم نے میاں مری کے اندر بھی دیکھا، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی دیکھا، پرسوں ہم نے کوہاٹ میں، کرک میں، بنو میں، لکی مروت کے اندر بھی دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی 5 اگست کے حوالے سے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے، اس صورت میں بھی کہیں نہ کہیں دباؤ اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر فیل ہو رہا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ بھی اس حوالے سے ہم نے دیکھ لی، آنے والے دنوں میں کچھ اور انٹرنیشنل چینلز اور فورمز پہ بھی آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہوئی دیکھی جا سکے گی۔ لیکن اب ہم آج کے اکارڈنگ اگر دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو 3 4 فیکٹر بہت زیادہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 4 اگست سے 10 اگست تک ایسا نظر آتا ہے ان دنوں کے اندر عمران خان کے حوالے سے جیسے بریکنگ نیوز نہیں چلتی ٹی وی پہ کہ ایک دم ٹکر چلنے لگے کہ بگ بریکنگ نیوز، بگ شاکنگ نیوز، ڈیل کی افواہیں بہت زیادہ سرگرم ہو جائیں گی کہ جیسے عمران خان کہیں نہ کہیں سرنڈر کرنے والے ہیں، یا کوئی بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے، یا اس طرح سے ملتی جلتی خبروں کا انبار آپ کو تمام تر میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اس کی زینت بنتا ہوا نظر آئے گا، اور ایسا نظر آئے گا کہ جیسے آج نہیں تو کل کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، شاید عمران خان اسپتال منتقل ہو جائیں گے، یا کسی گھر نما جیل میں منتقل ہو جائیں گے، یا کسی گھر کو جیل کا سا درجہ دے دیا جائے گا، اور کہیں یہ باتیں ہونے لگیں گی کہ کوئی گرینڈ فریم ورک طے پا رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ کہیں پی ٹی آئی کسی کنٹرولڈ پارلیمانی نظام کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔
اور صدر اور نائب صدر کے لیے یا صدر اور وزیر اعظم کے لیے عہدوں کا تعین کیا جا رہا ہے، یا باقی کے جو دیگر عہدے ہیں ان کے حوالے سے تعین پر بات چیت ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں آئینی اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ بھی خبریں وائرل ہوں گی کہ اعلیٰ شخصیات سے اندر خانے رات کے اندھیرے میں ملاقات ہو رہی ہے، دس اینڈ دیٹ، لیکن یہ ساری خبریں ایک پلانٹڈ اسکرپٹ ہوں گی۔ یہ صرف اور صرف عوامی حقیقی اشتعال کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہوں گی، اور اس کے پیرالل کچھ اور بھی مصنوعی خبریں پھیلائی جائیں گی۔ فار ایگزامپل ایسی خبر کہ جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف موجودہ پولیٹیکل پپٹس کے خلاف نکل آئی ہے اور مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر رہی ہے یا احتجاج کر رہی ہے، اور اس احتجاج کو کہا جائے گا دیکھو یہ حقیقی عوامی اکنامک سینٹیمنٹس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے جماعت اسلامی این ان دنوں میں باہر نکلتی ہے جب کہیں نہ کہیں حقیقی عوامی احتجاج کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میڈیا پر آج 4 اگست ہے، 5 اگست کے حوالے سے یہ بھی خبریں چلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ کہیں نہ کہیں دفعہ 144 نافذ کری گئی ہے، یا اس قسم کے احتجاج غیر قانونی ہے، جس کا ڈاٹ، اور اوورال جو مین سٹریم میڈیا اس پر آپ کو قدغن بھی لگتی ہوئی نظر آئے گی کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یا آزاد کشمیر کے حوالے سے کوئی کوریج نہیں ہوگی، لیکن سوشل میڈیا آپ کو بھرا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے سیاستدان یا پرانے سیاستدان یا کچھ پرانے صحافی جن کے بارے میں ہمیں معلوم بھی ہے، ان کی جانب سے بھی ایسا نظر آئے گا خبریں جان کے میڈیا میں ان کی جائیں گی عمران خان کے حوالے سے، ان کی ڈیل کے حوالے سے، لیکن در پردہ حالات اور وجوہات کیا ہوں گی؟ وہ صرف اور صرف یہی ہوگی کہ عوامی اشتعال کو ڈیفیوز کیا جائے، کسی طرح عوام کے اندر جو ایک اگریسو سینٹیمنٹس ہے اس کو کسی طرح کم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو وکلا کی تحریک ایک شروع ہونے جا رہی ہے، جس حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ ایک نئے عدالتی قلم سے آپ کو سزائیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، اس حوالے سے کہیں نہ کہیں پیرالل عدالتوں کو بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کل کو جارحانہ فیصلے کرتے بھی ہو تو اس کے اندر کم از کم اپنے آپ کو دو طرفہ رکھو، اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے فیصلوں کو یوٹیلائز کرو کہ اس میں کہیں نہ کہیں اگر کسی اور کا سیف ایگزٹ ہے تو ہمارا بھی سیف ایگزٹ ہو، یعنی عدالتیں جارحانہ فیصلے نہ کر سکیں، کہیں نہ کہیں اس قسم کا بھی میسج دیا جا رہا ہے۔ اور آج 4 اگست 2026 کے اکارڈنگ اگر ہم 5 اگست کا جائزہ لیں کہ 5 اگست کو اوورال پاکستان کا انوائرمنٹ کیا نظر آتا ہے، کشمیر کے حوالے سے ریلیاں تو نظر آتی ہیں، اور وہ جو حامد میر نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا اور 5 اگست کے حوالے سے یا 370 ریورس ہونے کے حوالے سے جو کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے ارباب اختیار میں بیٹھے ہوئے 2 بڑے صاحبان کی انڈیا نے جو 370 ریورس کی اس کو تائید حاصل تھی، تو اس حوالے سے خیبر آزاد کشمیر کے اندر تنقید کا عمل بھی بہت زیادہ جاری رہے گا، اور نفرت پر مبنی نفسیات آزاد کشمیر کی زمین سے پھوٹتی ہوئی اس حوالے سے محسوس ہوتی ہے۔ اور مظفر آباد میں اگر ریڈ زون کے قریب کوئی احتجاج ہوتے ہیں تو اس میں جھڑپیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر پشاور کی انرجیز دیکھی جائیں، خیبر پختونخوا کی اوورال انرجیز آج کی تاریخ میں 5 اگست کے اکارڈنگ دیکھی جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ انتہائی غیر معمولی بہت بڑی تعداد میں کوئی کراؤڈ اکٹھا ہونے والا، اور اتنی بڑی تعداد کہ میں آپ شاید امیجن نہیں کر سکتے، اور وہاں پر براہ راست کچھ ریاستی اداروں کے یا کچھ ریاستی اداروں میں موجود بڑے لوگوں کے نام لے کر ان پر تنقید بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے اندر واضح طور پر کوئی الٹیمیٹم بھی دیا جائے گا کہ یہ کر لو ادروائز ہم یہ کر دیں گے۔ اور صوبائی انتظامیہ کے ساتھ کچھ انویزیبل ہینڈز کی بھی پشاور کا جو دھرنا جلسہ جو کل ہونے جا رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ نظر آتی ہے۔ لیکن ایک جو لانگ مارچ کے حوالے سے پلاننگ نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر لانگ مارچ کے حوالے سے کیا پلاننگ چل رہی ہے، مجھے ابھی تک کا جو پی ٹی آئی کا جو مزاج ہے، جو ان کی وقتی سائیکولوجی، وقتی ان کا جو مزاج ہے، ان کے مائنڈ میں ایسا چلتا ہوا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اور علیمہ خان کا اگر مائنڈ ریڈ کیا جائے ایسا نظر آتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری کے بحالی کے لیے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کا واضح مقصد حکومت کو ٹاپل آؤٹ کرنا نہیں تھا بلکہ نظام انصاف کے اوپر دباؤ ڈالنا تھا کہ عدالتوں کے حوالے سے وہ اپنا رویہ صحیح کریں اور عدالتیں درست سمت میں جائیں۔ سیم ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی کا جو ایک اسٹریٹجی ہے، ایک لائے عمل لانگ مارچ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ چل رہا ہے، فی الوقت وہ نظام انصاف کو سیدھی لائن پر لانا چاہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا آئیڈیا یہی ہے، ان کا گمان یہی ہے کہ ہم اگر لانگ مارچ کریں گے یا اس قسم کا کوئی اعلان کریں گے تو اس کا عدالتوں پر اثر پڑے گا، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جج شاید جلدی پہ کچھ درست سمت میں فیصلے لگ جائیں گے، اور شاید عدالتی عمل ہماری فیور میں بڑا تیز ہو جائے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب افتخار چودھری کی حق کے لیے جو وکلا کا جو لانگ مارچ تھا اس کو بھی بیک اینڈ سے کہیں نہ کہیں سے کسی کی سپورٹ تھی، اب بھی ایسے نظر آتا ہے کہ بیک اینڈ سے کہیں نہ کہیں کسی کی سپورٹ ہوگی۔ رہی بات
کہ عمران خان نے باہر کیسے آنا ہے. عمران خان نے عدلیہ سے کلیئرنس کے بعد ہی باہر آنا ہے. ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ میں جیسے عدالتوں کے ذریعے سزائیں دلوائی گئی ہیں میں عدالتوں کے ذریعے ہی کلیئر ہوا. یہ ان کی ایک بڑی خواہش ہے کہ پہلے پارٹی کے دیگر ورکر اور لیڈران باہر آئیں, اس کے بعد میں آؤں, چاہے باہر حالات جو بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے کلیئرنس عدالت سے ہی ملے کہ میں نے کچھ نہیں کیا کیا نہیں کیا. تو یہ آج 4 اگست کے اکارڈنگ 5 اگست یا اس پورے ہفتے کی میں نے جو کیلکولیشنز ہیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, لیکن گزارش یہ ہے کہ 3 سوال یہاں بنتے ہیں آپ کی گفتگو ہی میں سے میں نے نکالے. نمبر 1, یہ جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے 5 اگست کو مختلف سیاسی لوگوں کے حوالے سے, وکلا کے حوالے سے, پھر 8 اگست کو ہڑتال ہوگی گڈس ٹرانسپورٹ کی, شاید پیٹرولیم والے بھی ہڑتال کریں, پیٹرول پمپ ڈیلر ایسوسی ایشن, وکلا بھی جا رہے ہیں. کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, کاکروچ کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی پچھلے دنوں. اعجاز الحق نے کہا جی یہاں تو بڑا سخت اینٹی کاکروچ سپرے ہے, لہذا اس لیے پاکستان میں کاکروچ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے. حالانکہ پاکستان میں یوتھ خطے میں سب سے زیادہ ہے, لیکن اس میں دیکھیے کہ فرعون کے دور میں جو اینٹی کاکروچ تھا وہ تو سپرے اور بھی خطرناک تھا, وہ تو بچے پیدا ہوتے ہی مروا دیتا تھا. تو وہاں بھی نظام بدل گیا. ایک تو کاکروچ کے حوالے سے بات کیجیے, چونکہ شری لنکا میں یوتھ کی تعداد تھی 25%, نیپال میں 20%, بنگلہ دیش میں 30% اور انڈیا میں 40%, پاکستان میں 65% ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہے, جو قسطوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور نون لیگ وہاں سے جیت رہی ہے یا جتوایا جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, اور وہاں جو حکومت قائم ہوگی اس کا کیا مستقبل ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. یہ آپ کے میں نے 3 سوال نوٹ کر لیے. پہلا سوال آپ کا تھا کہ 5 اگست کو وکلا یا تحریک تحفظ آئین پاکستان یا پی ٹی آئی, 8 اگست کو ٹرانسپورٹر اور ساتھ میں پیرالل کہیں پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن اور پھر لائرز کے حوالے سے. پہلا سوال یہ کہ کیا تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں. 1963 میں امام خمینی نے اسلامک موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی اور وہ 1979 میں جا کے سکسیسفل ہوئی تھی. ماؤ زیدونگ 1935 میں لانگ مارچ انہوں نے سٹارٹ کیا اور وہ 1949 میں جا کے اینڈ ہوا. پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ایک رات ایک ہفتے میں شاید سب کچھ ہو جائے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اب کی بار اگر سینیریو دیکھا جائے, اب تک تو جو تھا سو تھا, لیکن 5 اگست کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے یا آج 4 اگست کے اکارڈنگ ہم 5 اگست کو دیکھیں تو 4 کا نمبر بیک اینڈ سے کہیں نہ کہیں سے سپورٹ کو ظاہر کرتا ہے, کہیں نہ کہیں سے پش اپ کو ظاہر کر رہا ہے. اور ان تمام تر عوامل میں چاہے ہم 5 کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے دیکھیں, وکلا کا باہر نکلنا دیکھیں, ٹرانسپورٹرز کا دیکھیں, پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن دیکھیں, کسی بھی حوالے سے دیکھیں, کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ سسٹم کس کے لیے, سسٹم کس کی فیور میں جا رہا ہے, وہ عمران خان کی فیور میں جا رہا ہے. اور عمران خان کے نام کا عدد بھی 4 ہے, یعنی بیک اینڈ سے کہیں نہ کہیں سے سپورٹ. تو یہ عوامل اب جتنے بھی ایمرج ہو رہے ہیں ان کے اندر بیک اینڈ سے کہیں نہ کہیں سے کچھ انویزیبل پاورفل سپورٹ ہے, جس کو ہم پولیٹیکل سائیکالوجی کی زبان میں, اکیڈیمک زبان میں ان گروپ ٹسل بھی کہتے ہیں. اور ان گروپ ٹسل کو جب یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, تو اس کے لیے اگزامپل ہمیشہ پرویز مشرف کے دور کی دی جاتی ہے کہ وہ کیا معامل تھے جب پرویز مشرف یونیفارم اتارنے پر مجبور ہوئے یا پھر وہ صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے. اکیڈیمکلی یہ تمام یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے, چلے 12ویں تک تو آپ ایک کیا کہتے ہیں ایک روٹین میں مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں, لیکن جہاں کریٹیکل تھنکنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پر یہ تمام سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. ان گروپ ٹسل کو باقاعدہ ٹاپک کا درجہ حاصل ہے. تو وہی چیز اب کی بار پاکستان کے اندر نظر آتی ہے, لیکن ایک دم سے سارا کچھ نہیں ہوتا, اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن یہ ابتدا ہو چکی ہے. میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں, 5 اگست اس جو موجودہ پولیٹیکل کلچر کی پر مبنی جو دیوار ہے اس کو دھکا دینے کی طرف ایک پہلا کیا کہتے ہیں فورسفل قدم ہوگا, اس کے پاورفل قدم ہوگا, آپ یہ کہہ لیں. اب دوسری بات, کاکروچ کی جو ٹرم ایک یوز ہو رہی ہے بیسیکلی تو وہ نوجوانوں کے لیے یوز ہو رہی ہے, اور اجازت کیا آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور لوگ بھی بولتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر میں نام لوں تو مے بی نیومرولوجیکل کیلکولیشن یا سائیکو اینتھروپولوجی کے اکارڈنگ اٹ کین بی سہیل وڑائچ, اٹ کین بی منیب فاروق,
اٹ کین بی حسن ایوب, اٹ کین بی محمد علی دورانی, اس طرح کے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں, کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں, یہ میں سائیکالوجی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. لیکن فرعون کے حوالے سے بھی لوگ کہتے تھے نا کہ دیکھو ایک بچے نے پیدا ہونا تھا اور اس نے فرعون کے کردار کو ختم کرنا تھا, اور کہاں گیا وہ بچہ, اتنے سال گزر گئے اور ایک بچہ پیدا بھی ہوا, جوان بھی ہوا, بڑا بھی ہوا, کتنے سالوں کے بعد جا کے چینج آیا. پاکستان کے اندر بھی چینج آنا ہے پاکستان کے اندر, لیکن جو چینج آنا ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس کے اندر جو سب سے زیادہ نوجوانوں کا کردار ہوگا خیبر پختونخوا سے, بلوچستان سے, سندھ سے, کافی کم حد تک گلگت بلتستان سے, آزاد کشمیر سے, ہمارے پنجاب میں ہندکو بیلٹ سے, ہمارے پنجاب میں سرائکی بیلٹ سے, یہاں سے آپ کو نوجوان نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور واقعی جن کو ہم انڈین لینگویج کے اندر کاکروچ کی ٹرم جن کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ واقعی پاکستان کے اندر نکلیں گے. لیکن کافی حد تک فیصلے ہیں کہ وہ نکلیں گے نہیں, نکلوائے جائیں گے, اور اس کے پیچھے بھی ان گروپ ٹسل کا ہی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوگا. اور تیسرا سوال آپ کا یہ تھا آزاد کشمیر کے حوالے سے. آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ کہیں پی ایم ایل این اور آئی پی پی کی مشترکہ گورنمنٹ کو لانچ کرنے کا پلان ہے. اور پیپل پارٹی کے حوالے سے ہم مئی کے مہینے سے مسلسل پریڈکشنز کر رہے ہیں کہ حکومتی صفوں کے اندر سے اپوزیشن کی جماعتیں آپ کو کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں آپ کو پیپل پارٹی بھی نظر آ رہی ہے, اور پیپل پارٹی کے حوالے سے ہم ایک عرصے سے پریڈکشن کریں کہ ظاہری اعتبار سے تو یہ آپ کو اپوزیشن میں جاتی ہوئی نظر آئے گی, لیکن اندر کھانے یہ حکومت کا حصہ ہی ہوگی. یہ حقیقی جو احتجاج ہے اس کو سپلٹ کرنے کی ایک پلاننگ ہے, نتھنگ ایلس. لیکن یہاں پر آپ کو ایک سٹینڈنگ پریڈکشن دے دوں, یہ جو آرٹیفیشل اگریشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان, یا نون لیگ اور کچھ ارباب اختیار کے درمیان, یہ آہستہ آہستہ یہ ڈرامہ, یہ مذاق آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں حقیقت کا روپ دھار لے گا. اور 28 مئی 2023 سے میں متواتر یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پی ٹی آئی کا تماشا بنا رہے تھے نا, یہ ایک دوسرے کا تماشا بنائیں گے, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے, ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے. موجودہ پولیٹیکل پپٹس اپنے فیسیلیٹیٹرز کا اور ان کے فیسیلیٹیٹرز ان پولیٹیکل پپٹس کا سر پھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ایک دوسرے کے یہ دست و گریبان ہوں گے. اور اس دوران میں کہیں نہ کہیں عوامی حقیقی اقتدار اعلیٰ کہہ لیں یا حقیقی طور پر کہیں نہ کہیں آپ کو ایکسیبٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی فرمایا کہ 5 اگست کا جو دن ہے وہ ایک ایسی تحریک کا پاورفل آغاز ہوگا جو کامیاب ہوگی. تو اسی دوران آپ دیکھیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک بیان دیا اور نے کہا آپ مانے نہ مانے یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے, یہ نہیں چل رہا, یہ نظام جو ہے بالکل جواب دے گیا ہے, ہمیں نیا نظام چاہیے, نیا نظام بدلنا ہوگا, اتنے صوبے بنانا ہوں گے. اس پہ ظاہر ہے نون لیگ نے بڑی تنقید کی, پیپلز پارٹی نے بھی تنقید کی. یہ بیان انہوں نے کیوں دیا, اور کیا واقعتاً پاکستان میں نظام بدلنے جا رہا ہے, اور کتنی جلدی بدلنے جا رہا ہے؟ چونکہ ان کے حساب کے مطابق تو جواب ہی جواب ہے, یعنی حکومت بالکل فیل ہی ہو گئی ہے, نظام ہی فیل ہو گیا ہے. دیکھیں یہاں پر 2-3 فیکٹر اکٹھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سسٹم فیل ہونے کا جنرل میں ایز اے پولیٹیکل اکونومسٹ اس چیز کا سائیچا لوں یا نیومرولوجی ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی یہاں پر یوٹیلائز کروں, تو اس صورت میں سسٹم تو واقعی فیل ہو چکا ہے, جو موجودہ پولیٹیکل کلچر ہے وہ فیل ہو چکا ہے. دوسری بات یہ کہ اس بیان کا تناظر کیا ہے, چاہے محسن نقوی کی پریس کانفرنس تھی, چاہے محسن نقوی کے بیانات تھے, یا اس کے بعد ایک پریس کانفرنس تھی, یہ دونوں ایک پلانٹڈ اسکرپٹ کا حصہ نظر آتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سسٹم نے چینج تو ہونا ہے, چاہے وہ پہلے مصنوعی اعتبار سے آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے, بعد میں حقیقی اعتبار سے ہوتا ہوا نظر آئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 28ویں ترمیم ہو یا کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی آرڈر پاس ہو, اس کے اندر کہیں نہ کہیں بہت اچھی باتیں بھی ہیں. آپ کے ساتھ میں کئی دفعہ یہ بلاگز کر چکا ہوں کہ 28ویں ترمیم کے جتنے بھی خط و خال ہمارے میڈیا پر ڈسکس کیے جا رہے ہیں ان میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں, جن میں سے ایک بات نئے صوبوں کا قیام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹائٹ فیڈرلزم یا سینٹرلائزڈ پولیٹیکل سسٹم, یا اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا قیام. اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں جو ہم ایک عرصے سے پریڈکشن کر رہے ہیں کہ ہر 28ویں ترمیم کے اندر ہر خد و خال برا نہیں ہے. اور دوسری پریڈکشن ہم ایک عرصے سے کر چکے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے جو خد و خال ڈسکس کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ارباب اختیار موجودہ روایتی پولیٹیکل پارٹیز کی بجائے
اگر اپنی انا پرستی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے ساتھ اگر اس قسم کی الیک سلیک کرنے کی کوشش کی تو شاید ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی ملتی اور عوام میں بھی اس چیز کا گراؤنڈ تیار ہوا مل جاتا. لیکن اب چونکہ ایک ایسا پولیٹیکل کلچر ہے جس میں کچھ چہروں کو عوام دیکھنا ہی نہیں چاہتی, عوام پسند ہی نہیں کرتی, اور ایک طرح سے ایک نفرت کا سا اس طرح کا سما ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قبر ایک ہے اور کینڈیڈیٹ دو ہے کہ اس کے اندر کون جائے گا. تو اس طرح کا ایک سینیریو پولیٹیکل سائیکولوجی کے کانٹیکسٹ میں نظر آتا ہے. تو لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں صوبے تو بننے ہی بننے ہیں, لیکن وہ صوبے جو بنیں گے وہ انتظامی بنیادوں پر ہوں گے. وہ انقلاب ایران کے دوران جس طرح صوبے بنے تھے, اس کے بعد کیا نارتھ کوکیسس میں جس طرح رشیا نے صوبے بنائے تھے کہ ایتھنو لنگوسٹک کمیونٹیز کو کسی ایک صوبے میں زیادہ سے زیادہ اکثریت نہ ہو بلکہ مکس پاپولیشن ہو یا 60-40 کی ایٹ ریشو ہو جائے. صوبے جب بھی بنے اس طرز پر بنیں گے یا پھر ڈویژن صوبے بن جائیں گے, اور اس کے ساتھ یا تو ٹائٹ فیڈرلزم ہوگا یا وحدانی طرز حکومت ہوگا اور لوکل گورنمنٹ سسٹم. یہ پاکستان کے ذائچے میں نظر آتا ہے, اور ساتھ میں یہ کہ صوبوں کے اندر کوئی صوبائی اسمبلی نہیں ہوگی, شاید گورنر ہوگا, اور ایکچولی گورنر لوکل گورنمنٹ سسٹم اور مرکز کے درمیان وہ برج کا رول کھڑا ہوگا, اور لوکل گورنمنٹ سسٹم با اختیار ہوگا. جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں پرویز مشرف والا لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ماڈل, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں سوئٹزرلینڈ والا لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ماڈل ایک طرح سے وہ کہیں نہ کہیں اپلائی ہوتا ہوا دکھائی دے گا, اور صوبائیت پرستی کی وجہ سے ایران والا ماڈل اپلائی ہوتا ہوا پاکستان کے اندر دکھائی دے گا. لیکن فی الوقت ابھی جو ایک ویو چل رہی ہے وہ ایک طرح سے آپ کے وہ جنرل سی سی ٹائپ یا اردن کے شاہ عبداللہ ٹائپ ماڈل پاکستان کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیک اینڈ کے ظاہری طرح جمہوریت والا بھی رہے, اور بیک اینڈ سے جنرل سی سی ٹائپ ماڈل یا اس طرح کنٹرولڈ پارلیمنٹری فارم پاکستان کے اندر اپلائی کی جائے, جو کہ ہو نہ ہو ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں ان گروپ ٹسل کی صورت میں وہ انڈرمائن ہو ہی جائے گی, اور اس کے بعد حقیقی معنوں میں پاکستان کے اندر ریفارمز کا سلسلہ شروع ہونا ہے. جس کی وجہ سے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں شاید امریت پسند ہوں, لیکن حقیقت میں حقیقت پسند ہوں. وہ جو میں 4 جرنیلی فارمولا کہہ رہا ہوں نا, 4 جرنیلی فارمولا در حقیقت پاکستان کے اندر اصلاحات کی بنیاد رکھے گا, اور عمران خان کی بیک اینڈ سے کہیں نہ کہیں اس کو تائید ہوگی, کیونکہ پاکستان کی جو نفسیات ہے, یہاں کا جو ریاستی مزاج ہے, وہ 4 جرنیلی فارمولے کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے, جن میں جنرل ڈی گال, جنرل مارشل ٹیٹو, جنرل پرویز مشرف اور جنرل وحید اکڑ فارمولاز جو اس حوالے سے پریڈکشنز کریں. لیکن اس کے بعد ہی جا کر جس طرح فرانس ایک 5th ریپبلک بنا, پاکستان کی ایک ایسی ریپبلک بنے گا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جسے دنیا کو بھی لیڈ کرنا ہے, جو فورن پالیسی کو بھی چینج کرے گی, جو ریجنل انٹیگریشن کا سبب بھی بنے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک نئی آپ کو سٹرننگ پریڈکشن بھی دے دوں, ابھی تو پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جو حقیقی معنوں میں جب صوبے بنے گے شاید پاکستان کا نام آپ کو چینج ہوتا ہوا بھی دکھائے گا. شاید وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف اسلامک یونائٹیڈ اسٹیٹس آف پاکستان بن جائے, یا اسلامک کلچرلی فیڈریٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان بن جائے. اس قسم کا کوئی ملا جلتا کوئی اس قسم کا نام بھی شاید آنے والے دن پاکستان کا چینج ہوتا ہوا دکھائی دے گا. یہ بھی سائچے کے اندر واضح طور پر نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ عمران خان جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہی رہا ہوں گے, تو یہ ہماری عدالتیں کب جاگے گی, کب تک؟ لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں, سیدھا سیدھا پوچھتے ہیں کہ آخر عمران خان کب تک رہا ہوں گے, آپ کا علم کیا کہتا ہے, کب تک عدالتوں سے فیصلے آ جائیں گے؟ یہ لانگ مارچ کا پریشر عدالتوں کے لیے ہی کیا جائے گا. لانگ مارچ کی جو اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اڈیالہ جیل کی جانب آنا ہے, یا اس طرح آنا ہے, یا اس طرح آنا ہے, یہ جو 5 اگست کا یہ جو جلسہ ہے, یہ عدالتوں کے نظام انصاف کے اوپر پریشر کے لیے ہی بلڈ کیا جا رہا ہے. جہاں تک اس لانگ مارچ کا تعلق ہے, کیونکہ یہ نظام انصاف کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, چونکہ میں آپ کو ایگزامپل دے چکا ہوں کہ افتخار چودھری کی بحالی کے لیے بھی جو لانگ مارچ تھا, اس کو بیک اینڈ سے کسی کی سپورٹ تھی, بیک اینڈ سے کسی نے پش اپ کیا ہوا تھا, اور وہ بھی بیسیکلی نظام انصاف کو ہٹ کرنے کے لیے تھا. اب بھی فی الوقت یہی پلاننگ ہو رہی ہے در پردہ, کہیں نہ کہیں جو پی ٹی آئی کے لیڈران یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈران ہیں, ان کے ساتھ جو انویزیبل جو پاورفل سپورٹ ان کو نظر آ رہی ہے بیک اینڈ سے, اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ عدالتوں کو اس حوالے سے کیا کہ وہ فیصلہ کریں. اب یہ 5 اگست کو نظر آ جائے گا, پہلے الٹیمیٹم کی صورت میں دباؤ ڈالا جائے گا, اور اس کے بعد شاید ایک اعلان کی صورت میں دبا جائے. لیکن یہ 5 اگست سے اس دباؤ کا آغاز ہو جائے گا, اور 5 اگست کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدالتیں آہستہ
یا عدالتوں میں موجود کچھ لوگ جن کو ہمارے یہاں معاشرے میں کمپرومائز کیا جاتا ہے، شاید ان کے ایمان جاگنے لگ جائیں، ان کا ایمان دوبارہ سے ریسٹور ہونے لگ جائے، لیکن اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں وہی ان گروپ ٹسل والا فیکٹر ہوگا۔ اور اگست کا مہینہ اس حوالے سے بہت زیادہ سپورٹیو نظر آتا ہے کہ عدالتیں اس حوالے سے ٹریگر ہو سکتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو عدالت فیصلے ہوتے ہوئے ہونا شروع ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ خلیج میں کیا صورتحال ہے، مغربی ایشیا جو ہے وہاں اب کوئی جنگ کی ٹھنڈی ہوگی نہیں ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا ہے نہیں ہارا، وہ ہار مان نہیں رہا، یوکرائن بھی بیچ میں کود پڑا ہے، اس خطے میں بنے گا کیا؟ اور پھر پاور ایشیا میں شفٹ ہو رہی ہے تو پاکستان کی ترجیحات میں چین، روس، ایران شامل ہونے چاہیے۔ یہ ہونے کیا جا رہا ہے اس خطے میں؟ کوئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں ایک طرف زائچے کے اندر پچھلے 2 ہفتوں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یمن کے اوپر اور ایران کے اوپر بہت شدت کے ساتھ لڑائی ہونے جا رہی ہیں، اور اسی گلف کنٹریز بھی انوالو ہوں گی، اور کہیں نہ کہیں ہفتہ پہلے میں پریڈکشن کر چکا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یمنی حوثیوں کے اوپر اور ایران کے اوپر حملے کے لیے اسلحہ کہیں نہ کہیں ہوا میں پہنچ چکا ہے۔ اور اب مجھے ایسا نظر آتا ہے دوسری جانب سے، تب بھی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ پیرالل کہیں نہ کہیں چائنا اور رشیا کی سپورٹ ایران کو مل چکی ہے اور یمن کو مل چکی ہے۔ یمن کے اندر 75 پاپولیشن کو سپورٹ 75 پاپولیشن یمنی حوثیوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے وہ جسٹ 25% پاپولیشن کو مطلب انڈیکیٹ کر رہی ہے یا اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو یمن اور یمن کی 75% عوام ہے اس کو کہیں نہ کہیں روس اور چائنا کی مدد مل چکی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ حملے ہوں گے اور ہم شاید یمن کا تہس نہس کر دیں گے، ایران تہس نہس کر دیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے جا رہا۔ آبنائے ہرمز بھی ایران کی کنٹرول میں رہے گی، اور باب مندب بھی یمن کے کنٹرول میں رہے گا، اور یہاں سے حملے بھی اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک امریکہ کا بیڑا غرق بھی نہیں ہوتا اور امریکہ یہاں سے ایگزٹ کرنے کو تیار نہیں ہو جاتا۔ کل کی ہی برق ستمبر 2026 میں امریکہ نے عراقی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح آپ کو آہستہ آہستہ باقی گلف سٹیٹ سے بھی اس وقت تک نکلتا ہوا دکھائی دے گا جب گلف سٹیٹ آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اس وقت تک گلف ممالک کے اپنے اندر اختلافات اتنے عروج پر پہنچ جائیں گے، خاص طور پر امارات اور سعودی عرب کے درمیان، یا امارات اور عمان کے درمیان، یا امارات سعودی عرب عمان اور سعودی عرب کے درمیان۔ یہ نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی معاشی لحاظ سے اتنا پست ہو جائے گا کہ اس کی مجبوری بھی بن جائے گی یمنی حوثیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کرے، اور اس کے لیے عمان کو انگیج کرے، پاکستان کی ریکویسٹ کرے کہ ہمیں کسی طرح اس طرح سے ہمارے ساتھ صلح صفائی والا معاملہ کرو، کیونکہ یہ سعودی عرب کی تمام پورٹ سے 90% تک سمندری تجارت ہوتی ہے، اور باقی کی 10% باب مندب سے ہوتی ہے، اور سعودی عرب اس وقت معاشی لحاظ سے سمندری تجارت بند ہونے کی وجہ سے کولیپس کرتا جا رہا ہے۔ تو سعودی عرب مجبور ہونے جا رہا ہے کہ یا وہ عمان کی منت سماجت کرے یا پاکستان کی منت سماجت کرے۔ رہی بات پاکستان کی، پاکستان کے اندر فورن پالیسی 180 ڈگری پر چینج ہونے جا رہی ہے، اور وہ ریجنل ٹینڈنسی کے اندر چینج ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ فیکٹر بھی ان گروپ ٹسل کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اب یہ ان گروپ ٹسل کے اندر کون ہے کیا ہے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ایک گھر کے اندر سے کہیں سے ہوگا، یہ ہمارے میرے آپ کے ہمارے دائیں بائیں موجود سیاسی جماعتوں سے یہ فیصلہ نہیں ہونا، یہ کہیں نہ کہیں اندر سے ہی فیصلہ ہونا ہے۔ گھر کے اندر سے ہی پڑیں گے، گھر کے اندر سے ہی ٹیبل کھسکیں گے، گھر کے اندر سے ہی کرسیاں ادھر ادھر اچھی ہوں گی، یہ سب کچھ گھر کے اندر سے ہوگا۔ لیکن مجھے یہ ضرور نظر آتا ہے کے مطابق کہ اب جب بھی گھر کے اندر سے پردے سے کھس کے سب سے پہلے گھر کے اندر کی صفائی ہوگی، اس کے بعد پورے محلے کی صفائی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم۔ خواتین حضرات، آپ نے ڈاکٹر عاصم کی گفتگو سنی، اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں وقت دیتے ہیں، تو آئندہ بھی ان سے گفتگو جاری رہے گی، اور آئندہ بھی ہم آپ کو حالات کا بتاتے رہیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، پاکستان میں نظام بدلے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، ظلم کا سسٹم بند ہو، ناانصافی بند ہو، اور ہر طرف قانون کی اور جمہور کی حکومت نظر آئے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔